اور زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگنے والوں، جواب پہ غور کرو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اللہ سے حیا آتی ہے۔ وہ خلیفہ بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، یہ بیت اللہ سے باہر نکلے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کہا تم نے کہا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی ہے، اب تو باہر آ گئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ کیا سوال کروں، دنیا مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ کہا آخرت کا جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کا منگتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو دنیا کی $4 4 ریال 4 پیسے 4 درہم دینار ہیں۔ کہا بھلے آدمی، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر بھی میں نے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر دنیا والے سے نہیں مانگی۔ میں حرم میں بھی رو رہا تھا تو آخرت کے لیے رو رہا تھا، اور تمہاری یہ کیفیت ہے کہ بابا جی مرنے کے بعد یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اس قصے کو، محکمہ نہر کی کرینے فیل ہوئی، ہم مانتے ہیں، ان کی کرینوں نے جواب دے دیا، ہم مانتے ہیں، وہ درخت نہیں اٹھا سکے، ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے، یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ جنات اور شیاطین وہ اس شرک کے دھندے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، مشرکوں کا زور شیطان کا زور صرف مشرکوں پہ چلتا ہے، موحدوں پہ۔ آؤ اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ شیطان کا زور اہل حدیث پہ نہیں چلتا، اہل توحید پہ نہیں چلتا، موحدوں پر نہیں چلتا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس پہ نہیں چلتا، اور جو کالی جھنڈی کو دیکھ کے سجدے میں گر جاتے ہیں اس پہ چلتا ہے، جو حسین کے گھوڑے کو دیکھ کے اس کے آگے سے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں ان پہ چلتا ہے، جو عباس کے پنجے کو دیکھ کر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان پہ چلتا ہے۔ ان کا زور چلتا ہے شیطان کا تو مشرکوں پہ چلتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اس کا غلبہ اس پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک بنائے۔ ہم مانتے ہیں بابا واحد علی سرکار کے دربار پہ آنے والی کرینیں فیل ہو گئی کیونکہ اس کرین کا آپریٹر مشرک تھا، اور مشرک کے ڈر میں مشرک کے دل میں مردوں کا ڈر ہوا کرتا ہے، اور مواحد کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو عرش والے اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنے بھائی یہاں پر آئے ہیں یہ دور پل پہ جا کے بیٹھ جائیں اور ان اہل حدیثوں کو موقع دیں کہ بابا واحد علی سرکار کے دربار کا یہ درخت کاٹ لے۔ بابا جی جانے اور یہ جانے۔ ساڈا مبالا میری سارے بھراواں نال التجا ہے کہ ہر میرا بھرا جیڑا بھی اتنے سامنے میرے کھلوتے ہو آرام نال اس پل تے چلے جاؤ، انہاں بھائیاں نو جگہ دئیے، اے اپنا بھائی جنابے والا درخت کٹن، بابا جی جانن اے جانن۔ بابا واحد علی سرکار جانے اور یہ جانے، اور پھر اہل شرک اپنے بابے کے دربار کے سامنے لائن لگا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے جاتے، بابا پلی کری۔ بابا اگر آج ان کا جاکا کھل گیا، آج یہ ٹالی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، ان کا تو بچہ کہے گا ہور دسو کیڑے دربار تے آئیے، بابا یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہماری بھی لاج رکھنا، اپنی بھی لاج رکھنا۔ یہ بابے کو پکار رہے ہیں، صدائیں لگا رہے، پیروں کو پکار رہے، بزرگوں کو پکار رہے، بابوں کو پکار رہے، لیکن قبروں میں دفن ہونے والے ان کے کلام کو سن سکتے۔ کاش یہ اللہ کے کلام پر غور کرتے، آج اپنے ان شرکی عقائد سے توبہ کر لیتے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل تو صرف اللہ ہے، خشکی میں سنتا ہے اللہ،
تری میں سنتا ہے اللہ، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں سنی تو اللہ نے سنی، بدر کے میدان میں محمد علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی، بابا یعقوب کے رو رو کر بینائی چلی گئی، ان کی سنی تو اللہ نے سنی، سیدہ کائنات عائشہ پر تہمت لگی، ان کی سنی تو عرش والے نے سنی، مردے کسی کی سن سکتے، بابے نہیں سن سکتے، ان کی حالت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ مردوں کو پکارنے والے، یہ درباروں پہ کھڑے ہو کے پکارنے والے، یہ قبروں پہ پکارنے والے، یہ بابا واحد سرکار کو پکارنے والے، یہ بابا حجویری کو پکارنے والے، یہ بابا سخی سرور کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ کہہ کر اس پانی کو پکارے میرے منہ میں آ جا، پانی ان کی پکار سن کر ان کے منہ میں آ سکتا نہیں آ سکتا، ان مشرکوں کا یہ حال ہے، لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پکارتے رہے پانی کو، پانی ہمارے منہوں کو بھر دے، اور پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکارے ہیں سب گمراہی ہے، یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ پیروں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم رب کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکار رہے ہو، بابا واحد سرکار لاج رکھنا، پیر بابا واحد علی درخت نہ اٹھانے دینا، آرے نہ چلنے دینا، جیسے پہلے کرینے نہیں چلنے دی آج وہابیوں کے کلہاڑے نہ چلنے دینا، قرآن اہل توحید کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں، فدعوہم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، آوازیں لگاؤ ان کی، صدائیں بلند کرو ان کی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے بابوں سے کہو کہ تمہاری پکار سن لے، اپنے پیروں سے کہو کہ تمہاری صدائیں سن لے، اپنے حضرتوں سے کہو یہ دہشت گرد بابا سخی سرور تیرے دربار پہ حملہ آور ہوا ہے، 48 یا 50 کے قریب بندے مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، بابا جی اس دہشت گرد کی ٹانگ تو نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں توڑی، اس کو اندھا کیوں نہیں کیا، اس کو موت کیوں نہیں دی، یہ تیرے 150 بندے مار کے جا رہا ہے، اس کا یہ عمل اسلام نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی چادر پہ داغ ہے، لیکن عقل تو استعمال کرو، اگر یہ بابا کچھ کرنے کے قابل ہوتا اس دہشت گرد کو تو روک لیتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوگو یاد رکھو اگر بابا جی واحد علی سرکار کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہاری دعائیں سن کر تمہاری لاج رکھنے کے قابل ہوتے، تو بابا کے دربار پہ پڑے ہوئے درخت پہ اہل حدیث جوتیوں سمیت چڑھ گئے، تم تو اس کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہو جو بابا کی دہلیز پہ جوتی سمیت قدم رکھ دے، یا کٹو کٹ بابے دی کمر نو کانڈی کر چھڑے، بڑا گستاخ ہے بابی ہے، باغ بے کی قبر کو پشت کر کے جا رہا ہے، ارے یہ بابا واحد علی سرکار کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت پہ درجنوں اہل توحید کلہاڑے لے کے چڑھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ توحید کے اس داعی کی حفاظت فرمائے، محمد کی قسم ہے ہم کبھی کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، توہین تو تم ان بزرگوں کے رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، آج
یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. تم نے قرآن کو نہ مانا، اہل توحید نے تمہیں عملی دکھا کر کہا یہ قرآن کی زندہ تصویر ہے، اب تو ایمان قبول کر لو. یہ قرآن تمہیں کھلا پیغام دے رہا ہے. آج نہیں، صدیوں پہلے جتنے دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشا تھے، بنائے ہوئے حاجت روا تھے، سمیع اور بصیر تھے، دیتے اور چینتے تھے، عزت اور ذلت کے مالک تھے، نفع اور نقصان کے مالک تھے. ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہی پیغام محمد ہے. وہ اسلام آباد سے گاڑی دوڑا کر بابا جی کے دربار پہ وہاں سانگلا ہل میں پہنچے. بابا جی ان کی گاڑی کا انجن فیل نہ کر سکے. میں چھوٹا سا کام کہتا ہوں، یہ تو بڑے بڑے کام تھے. بابا جی واپڈا والوں سے مل کے لوڈ شیڈنگ بھی نہ کروا سکے کہ جلسہ ہی ناکام ہو جاتا، بجلی بھی نہ روک سکے. یہ اللہ کے مواحد شہر پہنچے اور بابے کے درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. جی اگے بھیجنی تو چلو سلیکٹ کر لینی، باقی سانو سیٹ بابا تھلے پہ ویندا رہا، کچھ کر سکے؟ ہاں، وہ نہیں کر سکتے. وہ اس جہاں سے چلے گئے، اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس جہاں سے تعلق ٹوٹ گیا. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے دربار پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ سچے ولی اللہ تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہیں، اگر وہ سچے نہیں تھے تب بھی ان کا ماجرا ان کے اللہ کے ساتھ ہے. لیکن دنیا میں کوئی تصرف کرنے کی انہیں طاقت نہیں ہے. تم اہل حدیثوں کو، تم اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہو. اہل حدیث، اہل توحید وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کا رب انہیں کافی ہے. آئیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے. یا اللہ مدد کہنے والے، یا واحد سرکار مدد کہنے والوں کے اوپر غالب ہوئے. جس صنم کو، جس بت کو 45 سال سے پوجا جا رہا تھا، اہل توحید کے کلہاڑوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا. تم ڈراتے ہو، ہمیں قرآن نے پہلے تعلیم دی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں. نبی کے ماننے والے اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہیں، قبر والوں سے ڈراتے ہیں. مجھے واقعہ یاد ہے، ایبٹ آباد میں ایک مرتبہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے گئے تو شکار کی عادت ہے، شوق ہے. میں اور میرے بڑے بھائی طیب الرحمن حافظہ اللہ، ہم شکار کھیلتے ہوئے ایک بابے کے دربار پہ کبوتر مارنے چلے گئے. وہاں جو مرید کھڑے تھے وہ کہنے لگے، اے بابے دے راکھ میں کبوتر نے نہ ماریا جائے، بابا انا کر چھڑے گا. میرے بھائی نے کہا یہ زندہ جتنے بیٹھے ہو تم سائیڈ پہ ہو جو، میں بھی سید ہوں، بابا بھی سید ہے، آپ ہی نبیڑ لیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، خود ڈیل کر لیں گے، تم نہ بیچ میں آنا، تم نہ بیچ میں آنا، بابا ہمیں روک نہیں سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں. اہل حدیث کو، اہل توحیدوں کو، مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی، وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا.